جب ہم تعزیرات پاکستان کا مطالعہ کرتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب ہم تعزیرات پاکستان کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ اس سے قبل مختلف لیکچرز میں یہ پڑھ چکے ہیں، تو اس میں کچھ اصطلاحات بہت زیادہ بولی جاتی ہیں. آپ سے پہلے بھی ایک دو بار عرض کیا جا چکا ہے. وہ اصطلاحات ہر سیکشن میں آپ سنتے ہیں. اس میں سب سے جو زیادہ اصطلاحات بولی جاتی ہیں وہ سزاؤں کے بارے میں ہوتی ہیں. سزا کیا ہے، سزا کیوں دی جاتی ہے، سزا کی کیا حیثیت ہے قانون کے اندر، ان ساری چیزوں سے آپ لوگ واقفیت حاصل کر چکے ہیں. وہ سزائیں کیا ہیں جو دی جاتی ہیں. تعزیرات پاکستان کی دفعہ 53 ان سزاؤں کے بارے میں ڈیل کرتی ہے. جب بھی سب سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں قانون کے اوپر. قانون ہم سب جانتے ہیں کہ قانون کیا ہے. قانون اپنی تعریف میں کسی بھی بالا تر کا ایسا حکم ہے، کسی بھی طاقتور ادارے کا، ہستی کا، شخص کا ایسا حکم ہے کہ جس کو نفاذ کرانے کے لیے کوئی طاقت موجود ہو. سب سے پہلے تو وہ کسی طاقتور کا حکم ہے، نمبر 2 اس کو نفاذ کرانے کے لیے طاقت موجود ہے، اور نمبر 3 اس پر عمل درآمد نہ کرنے کو جرم قرار دیا جاتا ہے، جس کے لیے کوئی نہ کوئی قانون کے اندر سزا مقرر کی جاتی ہے. تعزیرات پاکستان ایک ایسا ہمارا مضمون ہے کہ یہ ایک تعزیرات پاکستان کو ایک جنرل لا کی حیثیت حاصل ہے. پاکستان میں اس کے علاوہ جو دیگر قوانین ہیں آپ ان کو لوکل اینڈ اسپیشل لاز کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ قوانین مختصر الامر یا مختصر المقام کہتے ہیں. مختصر الامر اور مختصر المقام آپ ان کو کہتے ہیں، یعنی کہ لوکل اینڈ اسپیشل لاز. ایک جو جنرل سبسٹینٹیو لا ہے وہ آپ کا تعزیرات پاکستان. اب تعزیرات پاکستان میں مختلف سزائیں جو بیان کی گئی ہیں، ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. سیکشن 53 میں ہمیں 10 قسم کی سزائیں بیان کی گئی ہیں. سیکشن 53 میں سب سے پہلے آ جاتی ہے قصاص. قصاص کیا ہے؟ قصاص بیسیکلی عربی میں قصاص کہتے ہیں. اپنے معنی کے اعتبار سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو قصاص کہتے ہیں کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. جیسے کوئی شخص چل کے گیا ہے اسی طرح سے چل کے جانے کو ہم قصاص کہتے ہیں. اصطلاحی مفہوم میں جیسا عمل کسی شخص نے کیا ہے ویسا ہی عمل اس کے ساتھ کیا جائے تو ہم اس کو کہیں گے قصاص لینا. یہ قرآن کا اسلامک سزاؤں کا کانسیپٹ ہے، جس سے یہ کانسیپٹ قصاص کا لیا گیا ہے، جس کی بنیاد اس مقولے کے اوپر ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان. یعنی اگر کسی بندے نے کسی بندے کی آنکھ ڈیمیج کی ہے تو یہ مضروب کا یا ایسے ضرر رسیدہ شخص کا حق ہے کہ جس نے یہ جرم کیا اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے. اور اگر کسی بندے نے کسی شخص کی جان لی ہے تو اس شخص کی جان لی جائے. اب جب ہم قانون میں بات کرتے ہیں تو یہ جان لینے کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ یہ ریاست کو حاصل ہے. ریاست اپنے قوانین کو امپلیمنٹ کروا کے جیسا کسی نے کیا اس کے ساتھ ویسے ہی کر کے وہ قصاص لے گی. اگر بہت ساری صورتحال ایسی ہوتی ہے جن میں قصاص لاگو نہیں ہوتا. آگے ہم چلتے ہیں. آگے آ جاتی ہے ہمارے سیکنڈ نمبر پہ دیت. دیت کیا ہے؟ دیت معاوضہ ہے. ایسا معاوضہ ہے جو کہ ڈیسیزڈ پرسن کے لیگل ہیئرز کو واجب الادا ہے مجرم کی طرف سے. یعنی مقتول کے قانونی ورثاء کو واجب الادا ہے جس شخص نے اس کی جان لی ہے مقتول کی اس کی طرف سے. دیت کی ایک فکس اماؤنٹ مقرر کی گئی ہے جو ہے 30,630 گرام چاندی. 30,630 گرام چاندی. 30,630 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ایک شخص کی دیت ہے. یعنی اگر آپ اس کے جو مقتول ہے اس کے ورثاء اگر قصاص نہیں لینا چاہتے یا وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا قصاص نہیں ہونا چاہیے تو اس شخص کو اس کے ورثاء کا حق ہے کہ ان کو دیت ادا کی جائے. یہ دیت جو ہے یہ 30,630 گرام چاندی کے برابر ہوگی. اور حکومت پاکستان ہر سال اپنے مالی سال کے آغاز میں یعنی 1 جولائی کو وہ دیت کی قیمت کا تعین کر دیتی ہے اور پھر دیت اسی کے مطابق لی جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد دیت کی ادائیگی بھی ہم پی پی سی میں دیکھ چکے ہیں کہ دیت کی ادائیگی
جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے. دیت کی ادائیگی ساتھ میں بھی ہو سکتی ہے، یکمشت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب تک یہ دیت جس کے اوپر دیت لاگو کی گئی ہے جب تک وہ دیت دے نہیں دے گا تب تک اس کو، اگر وہ دیت ادا نہیں کرتا عدالت مناسب سمجھتی ہے تو وہ اس کو جیل میں رکھے گی، اور جب وہ پوری دیت دے دے گا تب اس کو باہر نکالا جائے گا، یا ادروائز اگر عدالت مناسب سمجھے تو ایسی صورتحال میں وہ اس کی ضمانت تب تک لے سکتی ہے جب تک کہ وہ دیت ادا نہیں کر دیتا. آخری فیصلے سے، کسی بھی مقدمے کے آخری فیصلے سے جب یعنی اس پہ دیت لاگو ہو گئی، عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، عرصہ 3 سال کے اندر اندر وہ شخص جو ہے وہ جتنی بھی اقساط ہوں گی یا یکمشت ہوگا بہرحال اس کو دیت ادا کرنی ہوگی. تو یہ ہے ہماری دیت، قصاص، دیت، اور اس کے بعد ہے عرش. اچھا، عرش کیا چیز ہے؟ عرش ہم نے یہ پڑھا کہ دیت جب کوئی شخص کسی کی جان لیتا ہے تو 30,630 گرام چاندی کے برابر کی وہ قیمت ادا کرے گا. تو آپ اب ان ساری چیزوں کو ایک سیکوینس میں دیکھیں گے تب یہ ہمیں سمجھ آئیں گے. عرش دیت ہے وہ مرنے کی صورت میں ادا ہوگی، جبکہ عرش جب کوئی شخص کسی شخص کو مضروب کرے گا تو ایسی صورتحال میں حالات واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ ایک خاص اماؤنٹ امپلیمنٹ کی جائے گی جو کہ کل دیت کے تناسب سے ہوگی، اس کی پرسنٹیج کے حساب سے ہوگی. مثلا اگر اس شخص نے دانت توڑے ہیں تو اس پہ 2 دانت ہے، 1 دانت ہے، جو بھی نقصان اس نے کیا ہے اس کا عرش اگر لاگو ہوتا ہے تو اس عرش کو ہم اس چیز کے تناسب میں دیکھیں گے، اس مقدار کے تناسب میں ہم اس عرش کو دیکھیں گے، اور وہ جتنا فکس جو بھی اماؤنٹ ہوگی وہ پوری اماؤنٹ اس کے اوپر، اس شخص کے اوپر واجب الادا ہوگی عرش کی صورت میں. آگے آ جاتا ہے دمان. دمان، اب ہمیں یہ چیز ایک یاد رکھنے کی ہے کہ یہ تینوں چیزیں، دیت، عرش اور دمان، یہ تینوں چیزیں، ان تینوں چیزوں میں ایک چیز کامن ہے، یہ تینوں چیزیں کمپنسیشنز ہیں، یعنی کہ یہ تینوں چیزیں مالی معاوضے ہیں. اب ہم نے دیکھ لیا کہ دیت اور عرش کیا ہے. جب ہم دمان پہ آتے ہیں، دمان کیا ہے؟ عرش فکس ہے. اب دمان کو آپ عرش کے کانٹیکس میں دیکھیں، عرش فکس ہے جبکہ دمان جو ہے وہ فکس نہیں ہے. دمان میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ اس کو کیا نقصان پہنچا اور اس کی فکس اماؤنٹ اس نے کتنی دینی ہے. دمان میں اس تمام حالات واقعات کو عدالت دیکھنے کا اختیار رکھتی ہے، اور یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ حالات واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے دمان کا تعین کرے گی کہ وہ شخص کتنا معاوضہ دے. مثال کے طور پہ اس کے ایک شخص زخمی ہوا، اس کے علاج معالجے پہ جو اخراجات ہے وہ دیکھے گی، اس کے دیگر حالات واقعات کو مد نظر رکھ کے عدالت جو ہے وہ دمان کا تعین کرے گی. تو اس میں فرق یہ آ گیا کہ عرش فکسڈ ہے اور یہ دمان جو ہے یہ فکس نہیں ہے. اور دیت اور عرش میں یہ فرق آ گیا کہ دیت مقتول کو دی جا رہی ہے جبکہ عرش زخمی ہونے کی صورت میں، دیت مقتول کے ورثاء کو دی جا رہی ہے جبکہ عرش زخمی ہونے کی صورت میں مضروب اور اس کے ورثاء کو دیا جا رہا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہماری ہوگی قصاص، دیت، عرش اور دمان. اس کے بعد آ گیا تعزیر. تعزیر ایسی، تعزیر کا لفظی مطلب ہے سزا. اصطلاحی طور پہ ہم نے اوپر جتنی یہ 4 چیزیں پڑھی ہیں یہ ہماری اسلامک سزائیں ہیں سادہ ترین الفاظ میں، ٹھیک ہو گیا. لیکن جب ہم تعزیر پہ آتے ہیں تو تعزیر، ہر ایسی سزا کو ہم تعزیر کہیں گے کہ جو قصاص، دیت، عرش اور دمان کی ذیل میں نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا. جو ان کے علاوہ جو سزائیں ہیں، یعنی یہ اسلامک ان سزاؤں کے علاوہ جو سزائیں ہیں، اس کے علاوہ جو بھی سزا کورٹ اپنی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے جو دے گی وہ تعزیر کی ذیل میں آئیں گی. ڈیفینیٹلی وہ سزائیں، ایسا نہیں ہے، عدالت کا کام چونکہ فیصلہ کرنا ہے، عدالت انہی قوانین، جو قوانین موجود ہیں، لیکن بہت ساری ہوتا ہے یہ بہت سارے وقوعوں میں عدالت انہی قوانین کے تحت فیصلہ کرتی ہے، لیکن بہت سارے وقوعوں میں یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. وہ ایک طویل بحث ہے، اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی، قصاص، دیت اور عرش دمان کا اطلاق نہیں ہو رہا ہوتا. تو پھر ایسی صورت میں بطور تعزیر جو ہے سزا دی جائے گی. اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے جس کو ہم کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں، موت. سزائے موت آپ سب نے سن رکھا ہوگا، آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں. سزائے موت تعزیرات پاکستان کی کیپٹل پنشمنٹ ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی سزا ہے جس میں
ایسے سنگین نوعیت کے جرائم کے اندر یہ سزا دی جاتی ہے کہ جس میں عدالت جو ہے یہ ضروری سمجھتی ہے کہ اس بندے کی جان لے لی جائے جس نے کہ ایسا سنگین جرم کیا ہے، تو اس کو سزائے موت ہوگی۔ اس کے بعد عمر قید کی سزا آ جاتی ہے۔ عمر قید سے عمومی طور پہ یہ تاثر لیا جاتا ہے ایک لے مین کی نظر میں، عمر قید سے اس کو ہم لائف امپریزنمنٹ کہتے ہیں، کہ عمر قید وہ ہوگی کہ اس شخص کو شاید تمام عمر کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، عمر قید بیان کر دی گئی ہے تعزیرات پاکستان میں، عمر قید کی مدت 25 سال تک ہوگی، 25 سال ہوگی، یعنی کہ اس شخص کو 25 سال کی قید بھگتنا ہوگی۔ اور اس میں ایک عام طور پہ کامن کوسچن جو کیے جاتے ہیں ان میں یہ ہے کہ رات اور دن اور شامل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، عمر قید 25 سال ہی ہوتی ہے۔ باقی حالات واقعات کو دیکھتے ہوئے، جیل مینول، جیل لاز وغیرہ کو دیکھتے ہوئے کچھ کمی بیشی اس میں ہو جاتی ہے دوران سزا، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے سزائے قید۔ سزائے قید دو قسموں کی ہوتی ہے، قید بامشقت اور قید محض، ریگولرس امپریزنمنٹ اور سمپل امپریزنمنٹ۔ قید بامشقت میں کسی شخص سے مشقت کروائی جاتی ہے جتنی اس کو جیل میں رکھ کے، اور قید محض میں مشقت نہیں کروائی جاتی بلکہ صرف اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ضبطی جائیداد۔ کوئی بھی ایسے معاملات، یہ بھی ایک سزا ہے کسی شخص کی جائیداد اس سے ضبط کر لینا، کوئی بھی ایسے معاملات جن میں عدالت ضروری سمجھتی ہے تو یہ سزا موجود ہے کہ کسی بھی شخص کی جائیداد کو ضبط کیا جا سکتا ہے، بحق سرکار اس کو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری جو 10ویں نمبر پہ سزا ہے، وہ ہے جرمانہ۔ مالی طور پہ، کیونکہ سزا کا مقصد ہے کسی شخص کو ایک تو دوسروں کے لیے، دوسروں کے ذہن میں سزا کا خوف پیدا کرنا تاکہ باقی لوگ بھی قانون پہ عمل کریں، دوسرا اس شخص نے جو نقصان کیا ہے اس کو یہ سزا دینی تاکہ وہ آئندہ وہ بھی اس سے باز رہے اور معاشرہ جو ہے وہ ایک درست سمت میں چل سکے۔ جرمانہ بھی ایسی صورت میں جو حالات واقعات عدالت بہتر سمجھتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی تعزیرات پاکستان میں جن میں کہ سزا مختص کی گئی ہے، جرمانہ اور قید آپ اکثر دیکھتے ہیں، جرمانہ قید یا دونوں سزائیں یا صرف جرمانہ، تو اس میں جو بھی عدالت بہتر سمجھتی ہے حالات واقعات کے مطابق قانون کے میرٹ کو برقرار رکھتے ہوئے وہ سزائے جرمانہ بھی عائد کر دیتی ہے، یعنی مالی معاوضے کی صورت میں کسی شخص پہ جرمانہ ڈال دیا جاتا ہے۔